لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا ہے تکنیکی انصاف. بڑا سوال ہے کہ کیا صرف امیر لوگوں کے لیے اور پاکستان میں جتنی جیلیں ان کو کھول دینا چاہیے, اور اس حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی نے سوال اٹھایا. کیا سوال اٹھایا, آئیے دیکھتے ہیں. جو ہمارے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ امیر کے لیے, طاقتور ڈاکو کے لیے این آر او اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے, یہ ہماری تباہی کا سبب بنا ہے. جی ناظرین, غریب آدمی جیل چلا جاتا ہے اور امیر آدمی اس کو, کیونکہ سپریم کورٹ خود کہتی ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے, تمام اداروں کا سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر. اور خبر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ, پچھلے سال کی خبر ہے 2019 کی, کہ مرغی چوری کے الزام میں 1 سال سے قید ملزم کی درخواست سے ضمانت سماعت کے لیے منظور, اور یہ کسی چھوٹی عدالت میں سماعت کے لیے منظور نہیں ہوئی تھی. یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے ڈیٹ اس کی پڑی تھی, اور پھر اس مرغی چور کی جو ضمانت ہے وہ باقاعدہ طور پہ مسترد بھی ہو گئی تھی. اس طرح کی اور دیگر خبریں بھی ہیں. کوئی موبائل چور ہے, موبائل چور کو پولیس نے گرفتار کر لیا. کراچی میں 6 کار لفٹ اور 1 موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر لیا. ایک بڑی مزے کی خبر آئی ہے, کلات میں پولیس نے 2 دنوں میں 7 چوروں کو دھر لیا. تالا کاٹنے والی مشین, 1 بوری دھنیا, 1 بوری جو اور دیگر سامان برآمد کر لیا. ان تمام لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, اور جب آپ ان کے اماؤنٹس دیکھتے ہیں تو یہ بالکل چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب تکنیکی انصاف ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ, بڑے امیر لوگوں کے ساتھ, اشرافیہ کے ساتھ, تو وہاں کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ جناب یہ اتنے اربوں روپے کی ٹی ٹی آئی ہے جو نیب قوانین میں ہے کہ جو آپ نے اربوں روپے کے اساس سے اپنی آمدن سے زائد بنائے اس کا جواب دے دیں, لیکن تکنیکی انصاف کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور سپریم کورٹ میں جو بیل ملی تھی شہباز شریف صاحب کو, اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھے تھے کہ ایک ہی دن میں اپلیکیشن بھی فائل ہوئی اور اسی دن میں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بیل بھی اپروو ہو گئی, اور پھر اس پہ حکومت اور اپوزیشن کا شاید کوئی مکمکا ہوا. کیا ہوا کہ اٹارنی جنرل نے بھی وڈرا کر لیا, شہباز شریف کے وکلا نے بھی کہا کہ ہم اسے پرسیو نہیں کریں گے. اور آج لاہور کی ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج سے, کیونکہ کل شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی ایف آئی اے, اور ایف آئی اے نے نوٹس میں بڑا واضح کہا تھا جو پچھلے سال سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ 25 ارب روپے کا جواب دے دیں. تو آج سابق وزیر اعلیٰ, لیڈر آف دا اپوزیشن, ان کے صاحبزادے لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی کے, شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کے, پیش ہوئے. اور کیونکہ ایف آئی اے کے نوٹس میں مینشن ہے کہ جناب اب سے اتنے عرصے سے سوال پوچھ رہے ہیں, جواب دے دیں, تو انہوں نے بیل کروا لی. لیکن بیل کروائی کس وجہ سے, یہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین, کہ جو شہباز شریف کو نوٹس دیا تھا ایف آئی اے نے کہ جناب کل آئیں اور پیش ہوں اور دستاویزات دیں, اس کی تفصیل کیا ہے اس نوٹس کی, آئیے دیکھتے ہیں. شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے العربیہ شوگر مل اور رمضان شوگر مل کے حوالے سے 2008 سے 2018 تک رمضان شوگر کے کلرک اور چپراسیوں کے اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے کا سراغ لگایا. اس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. 19 نومبر 2020 کو جیل میں شہباز شریف کو ایک سوال نامہ بھیجا گیا, اور 18 دسمبر 2020 کو تحقیقاتی ٹیم شہباز شریف کے پاس آئی, مگر انہوں نے قانونی ٹیم سے مشاورت کا وقت مانگا. 8 جنوری 2021 کو ٹیم نے ایک بار پھر جیل کا دورہ کیا, لیکن شہباز شریف نے کہا کہ ان کے قانونی مشیر عطا تارڑ جواب جمع کروائیں گے. اس وقت تک نہ شہباز شریف اور نہ ہی ان کے قانونی مشیر عطا اللہ تارڑ نے ان سوالات کے جواب جمع کروائے. ایف آئی اے نوٹس میں درج ہے کہ 22 جون صبح 11 بجے شوگر انکوائری ٹیم کے سامنے متعلقہ سوالات کے جوابات اور دستاویزات کے ساتھ پیش ہوں. تحقیقاتی ذرائع کے مطابق اگر شہباز شریف اس نوٹس کے باوجود پیش نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں, اور تحقیقاتی ٹیم قانونی کارروائی بشمول گرفتاری شروع کرے گی. جی ناظرین, اور جو سوالات ہیں جن کے لیے بلایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو, وہ کیا سوالات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. سوال ہے کہ ایف آئی اے کے پاس معتبر معلومات ہیں کہ العربیہ اور رمضان شوگر مل کی کہ کم آمدنی والے ملازمین کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپے سے زائد کی رقم آپ کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی براہ راست ہدایت پر جمع کروائے گئے. مثال کے طور پر نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے دیا گیا اورنگزیب بٹ کا چیک جو کہ اس نے براہ راست آپ کو دیا, وہ بھی رمضان شوگر مل کے مرحوم چپراسی گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. کیا آپ کو ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں علم ہے؟ ایف آئی اے کے پاس معتبر معلومات ہیں کہ سلیمان شہباز نے 87 اور 96H ماڈل ٹاؤن جو کہ چیف منسٹر کیمپ آفس بھی تھا پر آپ کے نام پر رقوم وصول کی, اور پھر آپ کی سبز لینڈ کروزر جو کہ آپ کے نام ہے اس پر یہ رقوم 55 کے ماڈل ٹاؤن منتقل کی گئی. آپ کی گاڑی اور دفتر کے اس استعمال کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ سوال نمبر 3 ہے کہ ایف آئی اے کے پاس معتبر معلومات ہیں کہ غیر قانونی ذرائع سے آپ کے نام پر موصول شدہ رقوم
حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے باہر بھیجی گئیں اور پھر آپ کے خاندان کے افراد نے استعمال کی، اس منی لانڈرنگ پر آپ کا کیا جواب ہے؟ اپنے تمام غیر ملکی اثاثہ جات جو کہ آپ کے بچوں، اہلیہ یا کسی آف شور کمپنی کا نام ہے، اس کی تفصیلات فراہم کریں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ یہ دیکھتے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آپ کے خاندان کے کاروبار اور اثاثہ جات کس طرح بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ اس وقت وزیر اعظم نے نوٹ کیا تھا تو غیر قانونی پیسہ آنے پر چیک کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا؟ اور ناظرین، یہ نوٹسز جب آپ اس کیس کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ بھی کافی لمبا چلا آ رہا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب ابھی تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے۔ اور ساتھ ہم آپ کو خبریں بھی دکھائی ہیں کہ مرغی چور جو ہے پاکستان میں سپریم کورٹ تک چلا جاتا ہے، اور دیگر کیسز بھی تھے اس کے چوری کے۔ مرغی چور کی ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مسترد ہو جاتی ہے، اور جب آپ یہ تفصیلی کارروائی پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو والیوم ہے وائٹ کالر کرائم کا، وہاں پہ تمام لوگوں کو بیلز مل جاتی ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا جیل صرف غریب لوگوں کے لیے بنے ہوئے؟ حمزہ شہباز کے معاملات ناظرین آپ کو پھر بتائیں گے کہ جب ان کی پیشی ہوگی کہ وہ کیا معاملات ہیں، شہباز شریف صاحب کیا جواب کل دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ حکومت کی طرف کہ کیا جولائی کے پہلے ہفتے میں وزیر صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے بہت بڑی بات کی تھی، میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کا چین آف تھاٹ نہ خراب کروں۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا جب سوال کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، ٹی ٹی کہاں سے آتی ہیں۔ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے تکنیکی انصاف انسٹیٹیوشنل کیپچر سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے۔ میں ایگری کر رہا ہوں، سن تو لیں۔ میں ایک لائیو شو میں بیٹھا ہوا تھا، اور بلکہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ 2 دفعہ ہوا ہے، اور وہی صاحب تھے، بہت بڑے ان کے لیڈر ہیں نون لیگ کے۔ ان کو میں نے کہا کہ سب باتیں چھوڑیں، یہ بتا دیں کہ یہ اکاؤنٹوں میں یہ کروڑوں روپے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ملازمین، ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کیسے آتے ہیں؟ ان کا جواب تھا میرا نوکر، میرے پیسے، میری مرضی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ناظرین کہتی ہے کہ all important state institutions which could offer any resistance or act as impediments in the way of loot and plunder of state resources which rightfully belong to the people of Pakistan by those who wish to impoverish our country and its people have been and premeditated design all important state institutions which could offer any resistance، ان تمام کے تمام پہ میرٹ کا ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے اپنے ہینڈ پک بندے لگا دیے گئے ہیں کہ ایسے تمام اداروں میں وہ بیٹھیں۔ تو پھر جب یہ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ تمام لوگ ان سے نہیں پوچھتے کہ جناب یہ اربوں روپے کہاں سے آئے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جناب ملک میں سیاسی استحکام چاہیے، چلیں آپ کیا کردار ادا کریں گے، چلیں آپ کے لیے کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ان کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ سلسلہ اس ملک میں کب تک چلے گا، اور جب بھی کرپشن کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر دہشت گردی بھی بڑھنے کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری تاریخ مسلسل ہمیں بتاتی آئی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین موجودہ حکومت۔ منسٹر صاحب، کیا جولائی میں لوگ پھر گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں پیٹرولیم کا اوپینین ہے کہ دے ہیو اٹ کورڈ۔ میں ان کے اوپینین پہ جاؤں گا، دیکھ لیں۔ آپ بھی تھے میٹنگ میں، میں نے اپنا اوپینین دیا، فائنانس منسٹر بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، اسد عمر۔ آپ لوگ کنونس ہو گئے پیٹرولیم کے اس آرگومنٹ سے؟ دیکھیں، میں نے اپنا اوپینین جو کیبنٹ کمیٹی انرجی کی میٹنگ تھی اس میں دے دیا تھا، بلکہ ہمارے کامنٹ سے ہم نے اپنے کامنٹ بھی جمع کتنا نقصان ہوگا اب مجھے نہیں پتا، وہ پیٹرولیم بتائے گی، ان کو بتانا چاہیے۔ بٹ آپ لوگوں کا کیا ایسٹیمیٹ تھا؟ ارشد سی سی او کی باتیں، کیبنٹ کی باتیں کیبنٹ میں ہونے دینا۔ میرے پاس سمری پڑھی ہے آپ کے، یہ آپ کا منسٹری آف میری ٹائم افیئرز، آپ نے اور سیکرٹری کا کردار کیا تھا، شوکت ترین صاحب نے کیا کہا، اسد عمر صاحب نے کیا کہا، اعظم سواتی صاحب نے کیا کہا، تابش صاحب نے دیکھیں ایک کیسے کمیٹی ڈیفینڈ بن گئی کیا۔ ہے، ایک کمیٹی بن گئی ہے، میں لیٹ می لا منسٹری کا اوپینین آ گیا؟ مجھے نہیں پتا آج آیا کہ آپ لوگوں نے 10 جون کو بیٹھ کے فرائیڈے والے دن یہ کہا تھا کہ لا منسٹری کو بالکل، یہ بھیج اسد دو عمر صاحب چیئر کرتے ہیں کیبنٹ کمیٹی انرجی کو، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لا سے اوپینین لے لیں۔ انہوں نے لا کو بھیجا ہوگا، ان کا کام ہے، پیٹرولیم کا اپنا کام پورا کریں گے۔ کیا ایک پرائیویٹ کمپنی حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے اس وقت؟ میں اپنے کامنٹس اس پہ ریزرو رکھنا چاہتا ہوں اس وقت۔
کیا حکومت بلیک میل ہو رہی ہے؟ بلیک میل کبھی بھی نہیں ہوں گے ہم. عمران خان بلیک میل نہیں ہو سکتا. کیا لوڈ شیڈنگ کا خطرہ ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں؟ اگر مینج ہو گیا تو شاید نہیں ہے, اگر نہیں ہوا تو پھر لوڈ شیڈنگ. آپ کے خیال میں مینج کرنے کے لیے فارورڈ پلاننگ کی گئی تھی؟ جو کام پچھلے سال ہو جانا چاہیے تھا وہ اب تک کیوں نہیں ہوا؟ پچھلے سال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کی ہے اور کچھ فرنس آئل پہ چلائیں گے, وہ کیا کریں گے وہ تو اب دکھائیں گے. اس کی کیپیسٹی پیمنٹ جو اضافی ہوں گی وہ کتنے ملین اور بلین کی زیادہ ہوں گی اور کس کس کو ہوں گی؟ نہیں, پیمنٹ ہم بالکل زیادہ نہیں کریں گے. وہ جو ایف ایس آر یو لا رہے ہیں وہ بڑا ایف ایس آر یو لا رہے ہیں 600 MMCFD سے. اس میں کتنے دن لگیں گے یہ سارا پروسیس مکمل ہونے میں؟ اور آپ لوگوں نے 5 سے 7 دن لگیں گے ان مائی اوپینین. اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کور ان 5 کیا سے ہوا 7 دن میں لوڈ شیڈنگ ہوگی. گیس کو ریپلیس کرے گا فرنس آئل آئی گیس, تو وہ مہنگا ہوگا. ہاں, اس کی مہنگی کاسٹ کون پے کرے گا؟ میں اور آپ. تو یہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جانا ضروری ہے ڈرائی ڈاک پہ. ہمارا اوپینین تھا, ہم نے دے دیا. اب باقی پیٹرول تو یہ لیٹر تو ابھی آیا نا کہ جناب یہ 30 جون تک لازمی FSRU کا بیونڈ 30 جون 2021 there will be repercussions relating to compliance of international law codes. یہ والا لیٹر اس سے پہلے تو نہیں تھا اور یہ تو کام پچھلے سال ہو جانا چاہیے تھا. پچھلے سال اس کمپنی نے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ کمپنی سے پوچھنا چاہیے. اپنی obligation کمپنی کیوں نہیں پوری کری؟ PSO کیوں اٹھائے گا نقصان؟ نہیں اٹھانا چاہیے. تو اٹھائے گا کیوں؟ نہیں اٹھانا چاہیے. اٹھائے گا کیوں؟ آپ قطر گیس کے ساتھ کیوں فورس کر رہے ہیں PSO کو؟ نہیں, میں نہیں کچھ فورس کر رہا. آپ کی سمریز کہہ رہی ہیں. آپ میری سمریز جو تھیں وہ میں نے ان کو لکھ کے بھیجنی تھی. آپ حکومت ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں. آپ نے وہاں پہ, میں ریکارڈ پہ کہہ دوں, آپ نے, شوکت ترین صاحب نے, اسد عمر صاحب نے اور آپ کے سیکٹری نے, دیگر لوگوں نے سوالات اٹھائے. بٹ بینگ اے کیبنٹ منسٹر اٹ از یور کلیکٹیو کیبنٹ رسپانسبلٹی. ابھی تو کیبنٹ نے اس کو اپروو ہی نہیں کیا, ابھی تو کمیٹی میں آیا. جو کیبنٹ کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ریٹیفائی ہوتا ہے کیبنٹ سے. 2 اوپینینز ہیں اس میں. ہمارا ایک اوپینین تھا بیسڈ آن ڈیٹا اینڈ فیکٹس جو ہم نے دے دیا. ان کا بھی اوپینین بیسڈ آن ڈیٹا اینڈ فیکٹس دیتے ہیں, وہ انہوں نے دے دیا. باقی اب یہ لا کیا کرتی ہے اور کیبنٹ میں آئے گا, پھر کیبنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے دیکھتے ہیں. سارے یہ وہی ہیں جس سے عوام کو نقصان ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ, آئی ہوپ کہ وی آر رانگ, اگر ہم غلط ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر تھوڑی لوڈ شیڈنگ ہوگی. تھوڑی لوڈ شیڈنگ. اور اس کی قیمت کیا ہوگی کیپیسٹی پیمنٹس کی؟ وہ کیلکولیشنز نہیں ہے. پیٹرولیم کا کام ہے کرنا, کی نہیں ہے. انہوں نے کی ہوگی, ان کا کام ہے کرنا. اربوں میں مجھ سے میری ٹائم کا ملینز پوچھے, میں بتا دیتا ہوں. آپ میری ٹائم کا پوچھے, میں بتاتا ہوں. جو ڈرائی ڈاکنگ کا جو ہمارا تھا, میں نے میری ٹائم کے پریویو میں آتا ہے نا, آپ ہی کے پورٹس پہ آ کے انہوں نے ڈاک کرنا ہے. جی جی, ان کا جہاز وہیں لگا ہوا ہے. وہ FSRU. آپ نے اجازت بھی تو دینی ہے نا. اجازت تو ہم, اگر پیٹرولیم ہمیں کہے گی ہم تو لاجسٹکس دیکھتے ہیں, ہم اجازت دے دیں گے. باقی پیٹرولیم نے ہینڈل کرنا ہے نا. مطلب میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.